عمران خان نیازی صاحب کو دعوت دیتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہم مولانا عبدالستار خان نیازی کو دیکھتے آئے، ہم نے دیکھا ہے نیازیوں کو ڈٹنا آتا ہے، کرکٹ کے میدان سے لے کر سیاست کے میدان تک جو سب کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے وہ آج کا ہمارا مہمان عمران خان نیازی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کا یہ اثر ہے کہ عمران نے جھکنا صرف خدا کے آگے سیکھا ہے، کسی اور کے آگے نہیں۔ میں آج بڑے فخر کے ساتھ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اس وقت لوگوں کے دلوں میں جو آپ کی محبت ہے یہ بھی اللہ پاک نے ڈالی ہے۔ میں آپ کو بڑے فخر سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اسلام کا ہیرو ہے۔ ناظرین، اس کا مکمل ویڈیوز ذرا دیکھنا ہے IK ٹوڈے یوٹیوب چینل جو لنک دیا۔ بڑا زبردست یہاں پہ ایک ماحول تھا اور گفتگو تھا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے دن کے بارے میں گفتگو کیا سب مل کر IK ٹوڈے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر اور شیئر بھی کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ جناب پیر سید منور حسین شاہ صاحب، میں آپ کا اور اپنے سارے معزز مشائخ جو سارے پاکستان سے جمع ہوئے ہیں، میں پہلے تو آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ اس موقع پہ میں آپ سب سے اپنی اب بات چیت بھی کر لوں اور جو میرے خیالات ہیں اپنے ملک کے اوپر وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو بات ہی کروں۔ سب سے پہلے جی میں یہ واضح کر دوں کہ میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں، میں کبھی بھی اپنے آپ کو کوئی اسلام کا عالم نہیں سمجھا، لیکن میں ایک وہ انسان ہوں جس نے آہستہ آہستہ اپنی زندگی کے تجربے سے، اور تجربہ وہ جو کہ میری کرکٹ کی وجہ سے ساری دنیا میں مجھے پھرنے کا موقع ملا۔ میں نے اپنی یونیورسٹی بھی باہر کی اور پھر کوئی اپنے 20-25 سال زندگی کے آدھا وقت پاکستان گزارتا تھا اور آدھا ملک سے باہر گزارتا تھا کرکٹ کی وجہ سے۔ تو میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے اور دنیا کو اسٹڈی کرتے ہوئے میں اپنے دین کی طرف آہستہ آہستہ آتا گیا، اور میں جو باتیں کرتا ہوں وہ میں ایک اسکالر کی حیثیت سے نہیں کرتا، وہ ایک وہ انسان جو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہے کہ اللہ ایک اپنا کبھی کسی کو کوئی خاص کرم کرتا ہے تو اس کو وہ ایمان دے دیتا ہے۔ اللہ کا جو سب سے بڑا تحفہ میں اپنے بیٹوں کو بھی یہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی جو سب سے بڑی نعمت اللہ کسی کو دے سکتا ہے وہ ہے ایمان کی، وہ ہے ایمان کی۔ اگر ایمان انسان کو دے دیتا ہے، میری نظر پھر سے میں ایک اسکالر کی اپنی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ جو ایمان ہے وہ سچا ایمان ہے ہی وہ جو ایک انسان کو آزاد کر دیتا ہے، کیونکہ وہی جب آپ لا الہ الا اللہ آپ کے دل میں جب اللہ ایمان بنا دیتا ہے اس کا مطلب ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، بنسبت کہ آپ ہم دنیا میں میں نے بڑے مسلمان دیکھے ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کو آزاد نہیں کرتا۔ قرآن کی ایک میں نے آیت پڑھی تھی کہ ایمان والا آدمی ایمان والے آدمی کو پہچان لے گا، وہ کیسے پہچانے گا؟ میری نظر میں وہ آزاد ہو جاتے ہیں،
وہ اپنے نفس میں قابو پا جاتے ہیں، ان کے خوف دور ہو جاتے ہیں، وہ لالچ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پیسے کو استعمال کرنا سیکھتے ہیں، پیسے سے استعمال نہیں ہوتے۔ سب سے بڑی بات کہ وہ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ جو خوف کا بت میری نظر میں، میری زندگی کے تجربے میں، جو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، عظیم مخلوق، وہ اس لیے اپنی پرواز نہیں کر سکتا، سب سے بڑا جو بت جب وہ نہیں توڑتا وہ ہے خوف کا بت۔ مرنے سے میں ڈرتا ہوں، میں ظالم کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، میں نوکری کر رہا ہوں، میں اپنے ضمیر کے خلاف جاتا ہوں کہ میری نوکری نہ چلی جائے، میں تو اس کو بھی شرک سمجھتا ہوں۔ جدھر آپ اپنے ضمیر کا سودا کرتے ہیں اور رائے حق سے ہٹتے ہیں، میری نظر میں تو وہ بھی شرک ہے۔ پیسے کی پوجا کرنا، پتہ ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، کرپشن کر رہا ہوں، لیکن میں ہر چیز جسٹیفائی کر لیتا ہوں کہ جی میرے گھر میں پیسہ نہیں تھا اس لیے چوری کر رہا ہوں۔ میں نے تو زندگی میں لوگوں کو ہر چیز کو جسٹیفائی کرتا دیکھا، قتل کو بھی وہ جسٹیفائی کر لیتے ہیں، کرپشن کو، قتل کو، جھوٹ کو، زنا کو، سب کو جسٹیفائی انسان کر سکتا ہے۔ تو جو ایمان ہوتا ہے وہ انسان کو بدل دیتا ہے، وہ اصل میں انسان کا جو قبلہ ہے وہ صحیح قبلہ آ جاتا ہے، اس کا ڈائریکشن زندگی کا بدل جاتا ہے۔ وہ بجائے دنیا میں رہنے کے وہ اپنی آخر کی فکر کرنی شروع کر دیتا ہے، اور وہ پھر اس کا کیریکٹر بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی انسان کا کیریکٹر نہیں بدلتا میری نظر میں، جب صرف ایمان ہی کیریکٹر بدل سکتا ہے انسان، تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ تو جب میں وزیر اعظم بنا اور میرا یہ ساری دنیا کا تجربہ تھا کہ وہ لوگ، وہ ملک جو آگے نکل گئے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جدھر ہمارے یہاں سے پاکستانی مرتے ہیں ویزا لے کے ان ملکوں میں جانے کے لیے، میں نے جب ان ملکوں کو اسٹڈی کیا تو میرے معزز مشائخ، میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ہمارے سے زیادہ قریب ہیں۔ ادھر عدل اور انصاف کا نظام ہمارے سے بہتر ہے، ادھر ان کی میرٹ کا نظام بہتر ہے، ادھر انسانیت کا نظام بہتر ہے۔ فلائی ریاست، میں آپ کو کئی ایسی ریاست بتا سکتا ہوں اسکینڈینیویا میں، اور اگر آپ کو کبھی پاکستانی ملے ادھر سے تو ان سے پوچھیں کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ ہمارے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تقریباً 1500 سال پہلے دنیا کی سب سے پہلی فلائی ریاست بنائی تھی۔ اس سے پہلے تو فلائی ریاست نہیں تھی، بادشاہ تھی، طاقتور کے پاس سب کچھ تھا، کمزور کے پاس کچھ نہیں تھا۔ جو انسانی نظام اور جو جانوروں کے نظام میں فرق کیا ہے؟ جانوروں کے نظام اور انسان میں کیا فرق ہے؟ میری نظر میں جو اللہ نے اپنے سارے پیغمبر بھیجے تھے 1,00,000 سے زیادہ، وہ سارے ایک ہی پیغام دینے آئے تھے کہ جانوروں کی جو جانوروں کی بستی ہوتی ہے اس پہ انصاف نہیں ہوتا، اس پہ جس کی طاقت اس کے پاس سب کچھ ہے، کمزور کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس میں، اور وہ انسانیت نہیں ہوتی۔ جو کمزور ہوتا ہے وہ بھوکا مر جاتا ہے۔ جو انسانی نظام ہوتا ہے، انسانی نظام فرق ہی ان دو خاص چیزوں پہ ہوتا ہے کہ وہاں انسانیت ہوتی ہے، وہ رحم ہوتا ہے، اور پھر ادھر عدل و انصاف ہوتا ہے۔ یہ دو بنیاد ہیں جو فرق کرتی ہے ہمیں جانوروں سے، اور سارے اللہ کے پیغمبروں کا بنیادی پیغام یہ ہوتا ہی ہے۔ تو ہم نے جو مغرب میں ریاستیں دیکھی، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے پاکستان میں تو نہیں دیکھا ویسی انسانیت، میں نے تو یہاں ویسا انصاف نہیں دیکھا۔ میں نے تو میرٹ بھی انصاف کا حصہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، میں نے تو یہاں نہیں دیکھا۔
آپ دیکھیں آپ کے خاندانی یہ جو دو پارٹیز ہیں، دو خاندان ہیں، وہ ان کے خاندان کے علاوہ وہ اوپر ہی نہیں آ سکتا. یہ تو مدینہ کی ریاست آپ اسٹڈی کریں، جو محنت کرتا تھا، جو اچھے کام کرتا تھا، اوپر چلا جاتا تھا. سلمان فارسی کی مثال دیتے ہیں، تو باہر سے آیا تھا، اس کو انہوں نے کیونکہ اس میں قابلیت تھی اس کو اوپر ڈالا، میرٹوکریسی تھی. وہ انصاف کا حصہ ہے. ہمارے ملک میں دیکھیں کتنی میرٹوکریسی ہے. میں نے کہہ دیا کہ آپ کی چیز کو میرٹ پہ آنا چاہیے، مصیبت پڑ گئی ساری جگہ. تو یہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ میرٹ کا مطلب یہ سمجھ. آپ اگر دنیا میں مقابلہ کر لیں، جس معاشرے کے اندر انصاف اور میرٹ ہوتا ہے وہ آگے نکل جائے گا اس معاشرے سے جس میں میرٹ نہیں ہوتا. 2 کرکٹ ٹیم چلے میری کرکٹ میں 20 سال دنیا میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا. ایک کرکٹ ٹیم میرٹ میں سلیکٹ ہوتی ہے، دوسری سفارشوں کی ہوتی ہے. جو مرضی آپ کر لیں میرٹ والی ٹیم جیت جائے گی. اسی طرح جس ملک کے میرٹ کے ادارے اوپر آتے ہیں وہ آگے نکل جائے گی. تو سب سے پہلے تو انصاف، اور پھر جو خلائی ریاست، جدھر انسانیت ہوتی ہے، جدھر آپ اپنے کمزور طبقے کی فکر کرتے ہیں، جدھر آپ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میرے جو لوگ ہیں بیچارے جو نچلے طبقہ ہے، ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ان کو تعلیم دے، ان کے لیے علاج کریں، ان کا صحت کا دھیان رکھیں، ان کی نوکریاں کریں. یہ آج آپ یورپ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، آپ ان لوگوں پر ارے پیچھے ہو، آپ دنیا میں چلے جائیں، ہر جگہ کے اوپر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بہتر ان کا سسٹم، سوشل سیکیورٹی سسٹم بہتر ہے. فلائی ریاستیں ہیں وہ عدالتوں میں جاؤ، وہاں عدالتوں کے اندر کمزور سے کمزور آدمی کی عدالت کے اندر ان کو انصاف ملتا ہے. تو میں جب مدینہ کی ریاست کی بات کی اور پہلے نہیں کی، جب ہمیں حکومت ملی تب میں نے شروع کی. تو یہ میں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو وہ اصول تھے جس کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کھڑی کی تھی، کیوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو؟ کیوں اس کا حکم ہے؟ ہماری بہتری کے لیے. اللہ کو تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو آپ فائدہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ ہماری بہتری کے لیے کہ اگر ہم ان کی سنت پہ چلیں گے تو ہماری بہتری ہوگی. کیونکہ مدینہ کی ریاست میں یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا، دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا وہ انقلاب تھا. دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی تبدیلی نہیں آئی. 622 اور 632 کے بیچ میں وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہ دنیا کے لیڈرز بن گئے. تاریخ کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. 10 سالوں کے اندر صرف 1200 سے 1300 لوگ جنگوں میں مرے تھے دونوں طرف. جو جنگوں کے اندر دونوں طرف کیجولٹیز ہوئی تھی وہ 1200 سے 1400. لیکن اسی ٹائم میں سارا عرب بدل، اور وہ لوگ جس طرح دنیا کی لیڈرز بن گئے، فکری انقلاب آیا. تو وہ کیا چیزیں تھیں وہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کو چینج کیا، ان کا کیریکٹر کیسے بدلا، یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. میں نے اس لیے رحمت اللہ علیہ اتھارٹی بنوائی، بڑے بڑے عالم کو ہم نے اوپر بٹھایا. ہم نے کہا کریکولم ڈیولپ کرو، اسکول کے بچوں کو سیرت نبی سکھاؤ، 8، 9 اور 10 کلاسز کے اندر کورس اسپیشل ڈیولپ کرو، یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کرواؤ، کالجز کے اندر ڈیبیٹس ہو، پتہ چلے ہمارے نوجوانوں کو کہ کیا اتنا بڑا انقلاب کیسے آیا ہے، کیسے دنیا کا مسلمانوں نے ٹرانسفارم کر دی. 1000 سال تک مسلمان دنیا کی سب سے بڑی پاور تھی. وہ کیا چیز تھی؟
کیوں اوپر؟ پھر مسلمان جب اوپر بھی گیا پھر نیچے کیوں آئے؟ اقبال نے جو شکوہ اور جواب شکوہ لکھا، کیا کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم اوپر کیوں گئے اور پھر ہم نے کیا وہی مدینہ کی ریاست کے اصولوں سے پیچھے رہ نیچے آ گئے، اور آج ہم کو کیسے اپنے لوگوں کو اوپر لا سکتے ہیں؟ اس لیے ہماری کوشش تھی کہ یہ اتھارٹی بنا کے ہم سارے ملک کے اندر لوگوں کو سمجھائیں، اپنے یوتھ کو، نوجوانوں کو، پھر ان میں کیریکٹر بلڈنگ کریں۔ اس وقت ہمارے بچوں کے اوپر جو پریشر ہے، میں اپنے معزز مشاہد آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، موبائل فون نے دنیا بدل رہا ہے۔ موبائل فون کے اوپر جس طرح کا مٹیریل آج ہے، ان ساری تاریخ میں بچوں کے پاس اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ پورنوگرافک مٹیریل ہے، ہر قسم کا گند ہے، فائدہ بھی ہے، علم بھی ہے، لیکن دوسری طرف ہر قسم کا اس میں ایکس ریٹڈ مٹیریل ہے جو بچوں کو کبھی انسانی تاریخ میں بچوں کو یہ چیزیں نہیں دیکھیں گی۔ اگر اب ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تربیت ہو ہی ایک طرح سکتی ہے کہ ہم سیرت نبی سے بچوں کو پڑھائیں، ان کا کیریکٹر بلڈنگ کریں۔ ایک چیز ہے جس طرح ہم اپنے بچوں کو بچوں کو ابھی سے ان کی تیاری کروائیں اپنی حفاظت کرنے کے لیے، کہ جس طرح کا یہ، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں جب پرائم منسٹر تھا، میں نے جب آئی جیز کو بلوایا، ان سے پوچھا کہ بتائیں کون سی جرم تیزی سے بڑھ رہے ہیں، تو ہمارے زمانے میں جب میں 4 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو جو 6 کرائمز ہیں یہ تیزی سے بڑھ رہی ہے پاکستان میں، بچوں سے جو زیادتی ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور وہ اس کی بہت بڑی وجہ موبائل فون ہے۔ لیکن ہمیں اب اپنے بچوں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ ایک ہی طریقہ ہے، ہم اپنے بچوں میں کیریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں سیرت نبی سے۔ اور میں دوسری بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، مجھے بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی ضدی ہیں، کہ آپ یہ بھی کہیے جو لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے بس ان کو چھوڑ دیں، ان کو معاف کر دیں، ان کے اوپر نہ بات کریں، ملک کا سوچیں۔ مجھے بڑے جو میں حکومت میں بھی تھا تو مجھے پریشر پڑتا تھا کہ جی NRO دے دو ان کو۔ لیکن یہ بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرے جو معزز مشاہد ہیں، آپ کو لوگوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، ان سے زیادہ رحم کرنے والا انسان نہیں تھا جس کو اللہ نے کہا کہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن گیا، مسلمان ہو یا نہیں ہو۔ لیکن ان کو جو سب سے زیادہ رحمت کرنے والے انسان ہیں، رحم کرنے والے انسان تھے، جب فتح مکہ ہوئی انہوں نے ان سارے کفار کو معاف کر دیا جنہوں نے مسلمانوں کو بڑا ظلم کیا تھا، ان کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا تھا، ان کو ہجرت کرنی پڑی، ان کے جس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو جب فتح مکہ ہوئی تو ان کو بدلہ تو لینا چاہیے تھا، لیکن رحمت اللہ علیہ نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن جب ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ دیکھیں جی قریش کی لڑکی نے چوری کی ہے، یہ قریش کی لڑکی ہے، اس کو معاف کر دیں، تو تب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی اس کو بھی معاف کیا جائے۔ یعنی جب چوری، آپ جس دن چوری کو معاف کرنا شروع کر دیں ہم اپنا معاشرہ تباہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جو ان کی حدیث ہے، اللہ کے آخری پیغمبر کی جو حدیث ہے، اچھا مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ یہ اس کے اوپر کنٹروورسی کیوں ہے، جب قرآن میں واضح لکھا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہے، تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کیوں ہے؟ جو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس کا
सिंपल बात कर रहा हूं, जिसने भी कुरान पढ़ी हुई है उसमें ये चीज तो वाज़ेह है ना कि मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर वाज़ेह है। तो इसके ऊपर तो डिबेट ही नहीं है। हम ऐसे तो कभी किसी को नहीं खाते। अच्छा, तो मैं ये आपको देखिए, ये बहुत जरूरी है हम सब के लिए। ये जो वक्त है इस वक्त पाकिस्तान में, ये बहुत अहम वक्त है। वक्त क्या है कि हमारे मुल्क के ऊपर बैरूनी साजिश करके इस मुल्क के वो नाम पर डाकुओं को ऊपर बैठा दिया गया है जो 30 साल से चोरी कर है कि किसी की जमीन पे कब्जा कर ले या किसी के घर पे कब्जा कर ले। कानून है, इंसाफ है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हमारा ये मसला है आज। ये कोई वसाइल की कमी नहीं है। ये अल्लाह ने हर किस्म की इस मुल्क को नेमत दी है, लेकिन ये मुल्क तब तक नहीं चलेगा जब तक हम मिलके अपने मुल्क को उन असूलों की तरफ लेके गए जिसके ऊपर मदीना की रियासत को खड़ा किया था मेरे नबी ने। तो मैं आप मुशाहिद, मोअज़्ज़ज़ मुशाहिद, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये मेरे साथ मिलके ये मुल्क की हकीकी आजादी के लिए जहाद लड़े। कदम बढ़ाओ इमरान खान, कदम बढ़ाओ इमरान खान, कदम बढ़ाओ इमरान खान। मैं ये पीर मनोवर साहब, पीर मनोवर साहब, आपने, आपके बड़ों ने कायद आज़म की मदद की, उस सपोर्ट के बगैर पाकिस्तानी ना बनता। बहुत बड़ी ताकत मुशाहिद की थी कायद आज़म के साथ। आज अब सबकी फिर जरूरत है कि जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त किया जा रहा है, जो वारदात हुई है, कि बाहर से साजिश होती है। अमेरिकी हुक्म देता है कि हमारे एम्बेसडर को कि पाकिस्तान इमरान खान को हटा दो, और उसके बाद यहाँ सारे मिलके जो यहाँ के गद्दार हैं वो मिलके गवर्नमेंट गिरा देते हैं और फिर चोरों को ऊपर बैठा देते हैं। और अगर हम इसको तस्लीम कर जाते हैं तो हमें एक बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि हम अपने मुल्क की मुस्तक़बिल की कब्र खोद रहे हैं।